جو آپ کی آبادی ہے اس آبادی کے تناسب سے آپ کو سینٹ کے اندر سیٹیں ملنی ہیں، اور اس کی آبادی کے تناسب سے آپ کو قومی اسمبلی کے اندر سیٹیں ملنی ہیں۔ طرف سے جن لوگوں نے نمائندگی کی، وہ جماعتوں کی نمائندگی جب فورم میں کیا ہے تو یہ ذمہ داری کمیٹی کے اندر کے افراد کا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو مطمئن رکھتے ہیں۔ تو شاید وزیر اعلیٰ صاحب سے کچھ لغزش ہوئی ہے، شاید ان کو اپنے لوگوں کو شاید وہ اعتماد میں پراپرلی نہیں لے سکے، جس کی وجہ سے کچھ کیو اینڈ کرائی ہوا، اس کو پھر سوشل میڈیا کے اوپر لے کے کافی سارے ایشوز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بنیادی طور پہ ایشوز کوئی خاص ایسے نہیں ہیں، اس طرح کا کوئی سیریس ایشوز نہیں ہیں، ان کے ودن ایشوز ہیں، تو وہ ودن انشاءاللہ وہ آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کریں۔ ادروائز جو عبوری صوبے کے اوپر جو کنسنسس پوائنٹس ہیں وہ تقریباً مکمل ہیں، اور اب بات فیڈرل حکومت کے پاس ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کتنا عرصہ کتنا ٹائم لگاتی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ ہماری طرف سے گلگت بلتستان کی طرف سے کنسنسس ہو چکا ہے، اتفاق رائے ہو چکا ہے، اب فائنلی اس ریزولوشن کو پاس کرنا ہے تو وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اصل میں تنازع کی وجہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی سیٹوں کا ایشو نہیں ہے بنیادی طور پہ، شاید تنازع کا انٹرنل جو ان کا ایشو ہے وہ شاید ٹینیور کا ہے، ٹینیور کا ان کا آپس کو کوئی اختلاف ہے، چونکہ ایگریمنٹ ہمارا ان کے ساتھ بہت پہلے ہو چکا ہے، 2.5 سال کا ٹینیور ہے ان کے پاس۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ گلگت بلتستان کا الیکشن ہونا ہے، یہ پہلے سے ایک پوائنٹ طے ہے، ایک ایگریمنٹ موجود ہے۔ اب اس سے پیچھے ہٹنا، اس سے پیچھے جا کے سازشیں کرنا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کے اوپر ہمارے سیریس تحفظات ہیں۔ ٹینیور 2.5 سال ہوگا، پاکستان کے الیکشن کے ساتھ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوگا، یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے، اس سے ڈیویشن نہیں ہونی چاہیے۔ ٹرانزیشنل پلان جو ہے وہ ایک آن پروسیس ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب وہ ٹرانزیشن پلان کے اندر جو کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بات وہ کریں جو یہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے۔ فرض کریں ٹیکس کی وڈراول پہلے ہو چکی ہے، سبسڈی کی بحالی کے اوپر کمٹمنٹ پہلے ہو چکی ہے، کسٹم ان پیڈ کے اوپر بات پہلے ہو چکی ہے، اچھا دیگر فریٹ کے اوپر جو کنسیشنز ہیں ان پہ بھی بات پہلے ہو چکی ہے، گارنٹیز۔ بات یہ ہے کہ ٹیکسز کی جو ریمیشن ہے یا ٹیکسز کو امپوزیشن روکنا ہے یا ٹیکس نہیں لگانا ہے، یہ اس وقت تک ہوگا جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، جب تک آپ کی اکنامک کنڈیشن بہتر نہیں۔ اکنامک کنڈیشن بہتر آپ کتنے سالوں میں کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی گورنمنٹ کے اوپر۔ اگر گورنمنٹ پرفارم کرتی ہے، اچھا پرفارم کرتی ہے، پوری صوبہ بننے کے بعد آپ کی، چونکہ گلگت بلتستان کے اندر ان ٹیپڈ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، آپ کا نیچرل ریسورسز، رچ نیچرل ریسورسز کے اندر آپ ہیں، اگر آپ اپنے نیچرل ریسورسز کو ٹیپ کرتے ہیں، اس کے اوپر ایکسپلوریشن کرتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کرتے ہیں، تو گلگت بلتستان میں غربت ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگ سکتا ہے، وہ آپ جلدی آپ اپنے اکنامک کنڈیشنز بہتر کر سکتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کی اکانومی کا، گلگت بلتستان کی آبادی تو بہت کم ہے، اس کو سرو کر کے آپ پاکستان کو بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس نیچرل ریسورسز کا ایک ان ٹیپڈ پوٹینشیل موجود ہے، اس سب کو ایکسپلور کر کے، اس کو یوٹیلائز کر کے لوگوں کی اکنامک کنڈیشن بہتر کرنے کے لیے آپ کو گڈ گورننس کی ضرورت ہے، آپ کو پالیسیز لانے کی ضرورت ہے، آپ کو مطلب اس کے اوپر انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ کا جب ٹرانسفارمیشن ہوگی، یہ آپ کا جو عبوری صوبے کا یہ کنسیپٹ جب امپلیمنٹ ہوگا، تو اس صورت میں آپ کے پاس اس قدر آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی، اب اس انویسٹمنٹ کو آپ نے وائز یوز کرنا ہے، لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنا ہے، تو وہ ٹائم اسی طرح کا ہوگا کہ اب یہ سبسڈیز غربت کی وجہ سے، اب غربت کو ختم کریں گے تو سبسڈیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کل جب فائنلی میٹنگ ہوئی تو ہم نے ایک ریزولوشن، جوائنٹ ریزولوشن ڈرافٹ کی ہے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سگنیچرز ہیں، ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے کیے ہیں، نواز نجی صاحب نے کیے ہیں، مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہمیں کچھ دن دے دیں تاکہ ہم اس ریزولوشن پہ سائن کرنے کا سوچ کے جواب دیں، جے یو آئی نے سائن کیے ہیں، پی ٹی آئی کا ابھی دستخط نہیں ہوا ہے، تو پی ٹی آئی کے دستخط کے لیے کل جب میٹنگ ہوئی، فائنل ڈرافٹ پی پی ایس پہ بن رہا تھا، تو میں نے وہ ریزولوشن وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے کی ہے، ہم نے اپنے سگنیچرز کیے ہیں، گلگت بلتستان سے خالص سرکار کے خاتمے کی ریزولوشن بنائی ہے، وہ ہم نے حکومت کے حوالے کی ہے، اگر وہ دستخط کرتے ہیں تو وہ یونانیمسلی پاس ہوگی کمنگ ڈیز میں، اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ سائن نہیں کرتے تو دیگر جماعتوں کی طرف سے ہم ایک دفعہ پھر اس ریزولوشن کو اسمبلی کا حصہ بنائیں گے سیشن کا، یہ عوام کے سامنے آئے گا پھر کہ اگر یہ موجودہ حکومت خالص سرکار کی حامی ہے تو وہ اس ریزولوشن پہ سائن نہیں کرے گی،
نہیں اگر وہ خالص سرکار کے قانون کے خلاف ہیں، گلگت بلتستان کے حق ملکیت کے حق میں ہیں، تو ان کو اس ریزولوشن کے اوپر حکومت کی طرف سے ہم نے 3 بندوں کے مطلب نام لکھے ہیں، وہ سائن کریں گے. تو سائن کرنے کی صورت میں حق ملکیت بھی یونانیمسلی انشاءاللہ اسمبلی سے پاس ہوگا. اور ہماری خواہش بھی یہ ہے جس طرح عبوری صوبے کی قرارداد گلگت بلتستان اسمبلی سے یونانیمسلی پاس ہو گئی ہے، اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر سے خالص سرکار کے قانون کے خاتمے کی قرارداد بھی اسمبلی سے پاس ہو اس کمنگ ڈیز میں کے اندر، تاکہ یہ جو راستہ آگے جا کے متعین ہونا ہے گلگت بلتستان کے اوپر خالص سرکار کے قانون کے خلاف قانون سازی کرنی ہے، تو قانون سازی کا راستہ ہمیں تھوڑا سا بہتر ہو سکے. وہ ریزولوشن بنا کے میں نے کل وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے کی ہے، تو آپ اس میں رپلائی کرنا ہے. تو اگلے کچھ دن میں وہ اگر رپلائی آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آتا ہے تو بھی دیگر جماعتوں کے دستخط ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسمبلی میں پیش کریں. اس کے علاوہ کوئی کام ان لوگوں نے کرنا ہے تو وہ ہمیں واضح کر کے بتا دے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں. محض مطلب اس بنیاد پہ کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، تو اعتماد میں تو پولیٹیکل پارٹی کو لیا تھا، پی ٹی آئی تو اعتماد میں تھی، وہ تو صدارت کر رہے تھے اس پورے پروسیس کو. اب وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا تو یہ ہماری غلطی نہیں، یہ اس کا فیلئر ہے. اب اس کی پارٹی کے اندر سے کچھ وزراء کے اٹھ کے کھڑے ہونا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، تو آپ کو اعتماد میں کس نے لینا تھا؟ آپ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، ہیڈ کرنے کے باوجود بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے، تو وہ سیدھی بات یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا وزیر اعلیٰ پہ اعتماد نہیں ہے، نہ کہ مطلب آپ ویسے ہی مطلب عبوری صوبے کو ٹارگٹ کریں. اس سٹیٹس کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے آپ اپنی انٹرنل کوئی جھگڑا ہے تو انٹرنل جھگڑے کو واضح کر کے بتا دیں تاکہ اس کے اوپر بات ہو سکے. عبوری صوبے کی بنیاد پر یا عبوری صوبے کے سٹیٹس کے حوالے سے کوئی اور بات کر کے آپ کی کا کوئی اور کنسیپٹ ہے تو وہ بات کھل کے ہونی چاہیے. چونکہ کمیٹی جب بنی تو پی ٹی آئی کی جو نمائندگی تھی وہ 2 بندے تھے یا 3 لوگ تھے، ان کے کوئی بندے تھے، تو ریپرزنٹیشن پی ٹی آئی کی تو اس کمیٹی میں موجود ہے، جے یو آئی کی موجود ہے، پیپلز پارٹی کی موجود ہے، نون کی موجود ہے. ریزسٹنس جو آ رہی ہے وہ کہیں اور سے نہیں آ رہی، پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہی ہے تو ان کی کمیٹی کے ارکان کے اوپر کوئی عدم اعتماد ہوگا یا کمیٹی کے جو سربراہ ہیں اس کے اوپر عدم اعتماد ہوگا، تو وہ یا تو یہ غلطی اس کمیٹی کے سربراہ کی ہے یا دیگر ممبران کی. یہ ہمارا ایشو ہے ہی نہیں، یہ ہمارا ایشو ہو نہیں سکتا ہے. چونکہ وہاں پہ جب بات ہوئی تو وہ پیپلز پارٹی نے اپنا ویو دیے، پی ٹی آئی نے اپنا ویو دیا، نون نے اپنا ویو دیا، تو کنسنسس ہوا ہے. تو کنسنسس تو ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پہ کیا. اب وہ کنسنسس ہونے کے بعد کوئی اور بات کرنا. دیکھیے یہ مارچ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے 27 فروری کو مارچ کا اعلان ہوا ہے، یہ مارچ اس حکومت کے خلاف، یہ جو موجودہ رجیم ہے اس کی عوام سے ڈس ایسوسیشن کے اگینسٹ ہے. مطلب ایک حکومت کے خلاف موومنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے خلاف کوئی موومنٹ چلائی. گلگت بلتستان کا مسئلہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے اور اس کو پاس کرے، اس میں حکومت کے جانے آنے سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ کوئی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے کوئی موومنٹ نہیں ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے موومنٹ نہیں ہے. پاکستان کا سینٹ موجود ہے، قومی اسمبلی اپنے فیلڈ میں موجود ہے. یہ موومنٹ سٹنگ گورنمنٹ کی مہنگائی اور اس طرح کے جو ایکشنز ہیں اس کے خلاف ہیں. اس صورت میں اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے، حکومت چلی جاتی ہے، نئی حکومت آ جاتی ہے، تو ہمارا ایشو کی گارنٹی ریاست نے دی ہے. ہمارے ایشو کے اوپر کوئی مطلب پولیٹیکل کنسنسس موجود ہے، نیشنل لیڈرشپ کے اندر بھی موجود ہے. کسی کے آنے جانے سے گلگت بلتستان کے